السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم العربیۃ للطالبین حصہ اول کے الدراسہ چیپٹر کی 13ویں مشق پڑھیں گے۔ اس مشق کو حل کیسے کرنا ہے؟ شروع کے اندر ہمیں انہوں نے افعال دیے ہیں، ہم نے افعال کو دیکھ کر آگے ان کا فاعل لکھنا ہے، یعنی کہ اگر فعل جو ہے وہ مذکر کا ہے تو فاعل بھی ڈیفینیٹلی مذکر کا آئے گا، اگر فعل مؤنث کا ہے تو فاعل بھی مؤنث کا ہی آئے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو فاعل کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہوتی ہے ہم نے اس کا بھی اعتبار کرنا ہے کہ وہ واحد کی ہے، تثنیہ کی ہے، جمع کی ہے، تو اس کو بھی دیکھتے ہوئے ہم نے جو فاعل کی تعداد ہم نے وہ اسی طرح لے کر آنی ہے۔ جیسے ہم دیکھ لیتے ہیں، یراجع خالد درسہ، خالد اپنا سبق دہراتا ہے۔ جاءت فاطمۃ الی المستشفیٰ، فاطمہ ہسپتال کی طرف جاتی ہے۔ یتحدث احمد مع صدیقی، احمد اپنے دوست کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ تنشغل فاطمۃ بالجوال، فاطمہ موبائل کے ساتھ مصروف ہے۔ ینشغل احمد بالالعاب، احمد گیم میں مصروف ہے۔ تو یہاں پہ ذرا غور کریں کہ ہم نے جو فاعل ذکر کیا ہے وہ فعل کے اعتبار سے ہی ذکر کیا ہے۔ جی یہ اس کا دوسرا صفحہ ہے۔ یتصل عمر بکا، عمر آپ کو کال کرتا ہے۔ تطفئ فاطمۃ المصباح، فاطمہ چراغ یا بلب، ویسے المصباح چراغ کہتے ہیں، بلب کے معنی میں بلب بند کرتی ہے۔ یشغل عمر المصباح، عمر آن کرتا ہے یا جلاتا ہے المصباح بلب۔ یستمع بکر الی الدرس، بکر سبق کی طرف توجہ کرتا ہے۔ تتجول فاطمۃ فی السوق، فاطمہ بازار میں گھومتی ہے۔ یکتب الطلباء دروسہم، طلباء اپنا سبق لکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ طلباء جمع ذکر کیا ہے، اس کی ذکر کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دروسہم جو ہم ضمیر ہے یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے اور ہم جمع کیا، اس لیے ہم نے اس فاعل جو مرجع ہے اس کو بھی جمع ہی یہاں پر لکھا ہے۔ اور ذہن میں اگر یہ سوال آئے کہ فعل تو واحد ہے اور فاعل جو ہے جمع آ گیا، تو وہ ذہن میں کے اندر اس خلش کو دور کرنے کے لیے یہ اصول رکھیں کہ جب فاعل لفظوں میں ہو، اگرچہ تثنیہ ہو، جمع ہو، جیسا بھی ہو، تو فعل واحد ہی آتا ہے۔ تو باقی ترجمہ بالکل آسان سا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔